جب پاکستان سعودی عرب اور یو اے کا شکر گزار ہے اور چین کا شکر گزار ہے، اس وقت جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے، تو جو نان آئل ٹریڈ ہے انڈیا اور یو اے کی، وہ $45 بلین ہے۔ $45 بلین۔ یہ کافی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرض ملنے کے اوپر بڑی روڈیاں ڈالتے ہیں۔ یہ مودی صاحب نے بیسیکلی ڈیلیبریٹلی بڑا کیئرفلی ایک انڈیا اور مڈل ایسٹ کا ریلیشن شپ کو کرافٹ کیا ہے۔ ملٹیپل اینگل تھے اس کے۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے نالائکی بھی ہوئی ہے، کوتاہی بھی ہوئی ہے۔ دوستو، پاکستان تو لڈیاں ڈال رہا ہے کہ جناب ہم تو آئی ایم ایف کی ڈیل مل گئی ہے، شکر اللہ پاک کا، بچ گئے ہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں، چین کے شکر گزار ہیں، سعودی عرب کے شکر گزار ہیں، یو اے کے شکر گزار ہیں۔ جب پاکستان سعودی عرب اور یو اے کا شکر گزار ہے اور چین کا شکر گزار ہے، اس وقت جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے، جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں یو اے اور انڈیا کی جو ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بننے کے بعد، جو کہ مئی 2022 میں ہوا، تو جو نان آئل ٹریڈ ہے انڈیا اور یو اے کی، وہ $45 بلین ہے۔ $45 بلین۔ اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ سپلائر ہے سعودی عربیہ کا آئل اینڈ گیس کا۔ اب آپ امیجن کر لیں، جب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں سعودیز کا $2 بلین کا اور اماراتیز کا $1 ارب کا، وہ سیکنڈ لارجسٹ ان کے آئل سپلائر ہیں اور ان کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہے۔ جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں جناب چائنا کا، اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں امریکہ کا، تو اڈانی گروپ اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ پارٹنر ہیں حائفہ پورٹ میں، جو کہ $1.2 ارب کا جو پروجیکٹ ہے، اور یہ 2022 میں سائن ہوا۔ اسی طرح اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ ٹاپ 3 آرمز سپلائر میں سے ہے انڈیا کا۔ اب آپ یہ اور دونوں ملک جو ہیں وہ کو پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں، ویپن سسٹم میں اور بہت کچھ۔ آج کل انڈین سے بات کریں تو کہیں کہ جناب آپ تو وہ ملٹری بڑی ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں، وہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر آپ نے عریبین سی میں لانچ کر دی ہیں، عریبین سی میں۔ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہ چائنا کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ وہ بھی اپنا لیول اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں۔ لیکن میں صدقے جاؤں اپنی لیڈرشپ کے اور اپنے ان عظیم سیاستدانوں کے اور عظیم لوگوں کے جو اس ملک کو چلاتے رہے، وہ آج پاکستان کو، پنجابی کہتے ہیں روپیہ اکٹھا کرن تے لاتا نا۔ روپیہ یہی ہے نا، جب انڈیا کے اندر 100 سے زیادہ یونیکارنز ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ ہم یو اے اور سعودی عرب سے اکٹھے کریں نا، یہ اس حساب سے تو روپیہ یہی ہوا نا، کہاں $3.4 ٹریلین کی اکانومی۔ تو یہ روپیہ یہی ہم اکٹھے کر رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اور پوری دنیا نے جناب، پوری دنیا نے وہ کیا اسے بولتے ہیں، خوشیاں، میڈیا نے یہ کور کیا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ مہینوں بعد، اور وہ بھی کیونکہ اس مہینے ویسے ہی پروگرام ختم ہو رہا تھا یہ میں آپ کے ساتھ، تو ایک نیا پروگرام انہوں نے 3 مہینوں کے لیے سائن کیا، ہمارے 9 مہینوں کے لیے سائن کیا ہے، جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اس کو کیا سے بولتے ہیں، اکانومی اس کی بہتر ہوگی، تو $3 ارب دیے جائیں گے دوبارہ ہماری۔ آج ہم بڑے خوش ہیں، آج منڈے ہے، عید کی چھٹیوں کے بعد آج پہلا دن ہے، پاکستان میں کاروبار چل رہا ہے۔ تو جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اس کی جو 100 انڈیکس ہے وہ 2000 پوائنٹ اوپر چلا گیا، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ ہماری جو سچویشن ہے، ہم اس چیز میں لٹیاں ڈال رہے ہیں جناب کہ انٹر بینک جو اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ 315 سے 285 پہ آ گیا، 315 سے 285 پہ آ گیا۔ ہم اس چیز پہ بڑے خوش ہیں۔ گو کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ یا ڈیفنس کو چلا جانا ہے، اور یا وہ قرضوں کے مادھیم میں چلا جانا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈیفنس، یہ چیز نے ہمارا بجٹ کھا جانا ہے۔ اسی چیز نے یا پھر ہماری جو سرکار ہے ان کے اللہ تللے ہوں گے، وہ کھا جائیں گے۔ اور دنیا اس وقت پروجیکٹ کر رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے کہ انڈیا تو جناب اس وقت مڈل ایسٹرن ممالک کے بہت قریب ہے، اور جسے آپ کہہ لیں ملٹری ٹیکنالوجی، یہ ایک وقت تھا، پوری دنیا یہ ڈسکس کرتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹرن ممالک سے دور رہا بیکاز آف پاکستان۔ سعودی عرب، یو اے، گلف، جی سی سی، سارے 57 ملک پاکستان نے آت چکی سی،
ٹھیک ہے جناب, کہ نہیں انڈیا جو ہے نا صحیح ملک نہیں ہے, اچھا بچہ نہیں ہے, گندے بچے ہیں, انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا آل دیٹ, تو ہاں انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا, چھڈو بنا. ٹھیک ہے, وہ سعودیز کو پتہ چلا, وہ ہمارے تو سیکنڈ لارجسٹ آئل ایکسپورٹر, ہماری ایکسپورٹ ادھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, اماراتیوں کو پتہ چلا ہماری تو دیکھیں نا ایک جو ہے وہ 45 ارب ڈالر کی نان آئل ٹریڈ ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے تو آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ کو کھڑا کرنے آ رہے ہیں, جتنی مڈل ایسٹ کو مین پاور چاہیے. میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا, تو راستے میں میرا ٹرانزٹ تھا, تو 12-13 گھنٹے میں دبئی رہا, تھوڑا گھومتا پھرتا رہا, دوست تھے ان کے ساتھ, تو کہیں کیفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر وہاں پہ بہت سارے دوست بھی مل جاتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ, تو کسی نہ کسی سے حال حوال بھی وہاں ہو جاتا ہے, انڈین سے, پاکستانیوں سے. اور تو انڈینس چھائے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, دبئی کے اندر. میں سعودی عرب بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں چھائے ہوئے ہیں. ان کی وہاں پہ جس نے کہتے ہیں نا ان کا راج ہے وہاں پہ, گلی محلوں میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے دلی ممبئی میں وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جناب, اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی دیر ان ممالک کو ایلینیٹ کر کے رکھا, دور رکھے, تھوڑا انہوں نے ادھر نہ آیا جائے, اے ملک انڈیا گندا بچہ ہے. وہ انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کیا تماشا ہے یار, یہ تو سارا ٹائم پیسے مانگتے رہتے ہیں, روٹی کھاتے رہتے ہیں, لیٹ آتی ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی یونیفارم والے آ جاتے ہیں, کبھی بغیر یونیفارم کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سانو پیسے دے دو, کہنا سانو پیسے دے دو, کہنا ساڈے دے دو, کہنا ساڈا دے دو. یہ تماشا لگا ہے یار, یہ تو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ رانگ نمبر ہے. سو دے کنسیڈرڈ پاکستان اے رانگ نمبر. انہوں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں, پھر ان کو سمجھ لگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ مودی صاحب نے بیسیکلی ڈیلیبریٹلی بڑا کیئرفلی ایک انڈیا اور مڈل ایسٹ کا ریلیشن شپ کو کرافٹ کیا ہے, ملٹیپل اینگل تھے اس کے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں اور ایک وشو سائیکل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کافی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرض ملنے کے اوپر بڑی روڈیاں ڈالتے ہیں, اور آپ یقین مانیں کہ اس قرض کے بغیر ہم لوگ چل بھی نہیں پاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف اور اپنی پروڈکٹیوٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ان ایفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے ہمیں قرض کے لیے بل بلانا پڑتا ہے, لوگوں کے پاؤں پڑنا پڑتا ہے, وہ بل آخر ہمیں مل جاتا ہے, تو پھر ہم اس پہ کافی لڈیاں ڈالتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ساری صورتحال. لیکن اگر ایک لحاظ سے فخر ہم اس کو دیکھیں کہ قرض کا ملنا, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اور یہ سارے انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی ہمارے اوپر کہ اگر IMF کا پروگرام بحال ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ اپنے جو معاشی معاملات ہیں وہ لے کر چلیں گے اور آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے یا دوسری چیزیں ساری. اور اس کا پہلے سے IMF نے ساری گارنٹیز لی ہیں. اور جب PDM کی حکومت پچھلے سال آئی تھی تو تب صورتحال انتہائی مخدوش تھی, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے. ایسی صورتحال کے اندر بہت زیادہ تھا, اور PTI کی جو لیڈران ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ بہت شد و مد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا. ایک طرف تو یہ ایک بے حسی تھی سیاسی پارٹی کی کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے اوپر مصر تھی, اور اس کے اوپر شاید وہ خوش بھی ہوتی. دوسری جیسے جیسے ہماری جو اکنامک کنڈیشن زیادہ خراب ہوئی تو ہمارے جو اندر کے دشمن ہیں ملک کے, انہوں نے زیادہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں, اور وہ شاید اس سے کافی زیادہ تھیں جو آج یہ ملنے پر, قرض ملنے کے اوپر. یہ شاید قرض ملنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ یہ قرض کے پیسے لے کے ہم نے وہ جو پچھلا قرض ہے وہ اتارنا ہے, اور یہ بہت وقت سے چل رہا ہے, اور یہ ایک بڑی بے شرمی کی کیفیت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں.